من الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے کچھ عرض کروں اس سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والد الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رمضان 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 انتظار کرتے کرتے رمضان آیا اور رمضان گزر بھی تقریباً جا چکا ہے۔ آخری جمعہ اور کہا جائے تو ہو سکتا ہے یہ آخری دن بھی ہو، رمضان چلا گیا۔ رمضان کا انتظار ہم اس لیے کر رہے تھے اور اس کے آنے کے انتظار میں ہم باتیں کیوں کر رہے تھے؟ کیا سوچا آپ نے کبھی؟ ٹھیک ہے، نہ سوچا ہو۔ رمضان آیا تو ہم نے کیا کر لیا؟ رمضان تھا ہمارے بیچ تو ہم نے کیا کر لیا؟ رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ رمضان دیا کس لیے گیا تھا؟ رمضان ہمارے مقدر میں لکھا کس لیے گیا ہے؟ اس کی طرف آپ نے کبھی دھیان دیا ہو؟ قرآن مجید فرقان حمید رب کے کلام کے اندر آپ دیکھیں تو صاف بیان کیا گیا ہے لعلکم تتقون۔ رمضان تمہیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان آیا اس لیے ہے کہ تمہارے اندر نیکیوں کی طاقتیں بڑھ جائیں، رب کا خوف اور ڈر زیادہ ہو جائے، اس لیے تمہیں رمضان دیا گیا ہے۔ لیکن انسان اس چیز کی طرف دھیان دینا ہی نہیں چاہتا، اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ آخر یہ سب کیا ہوتا ہے۔ انسان کو پسند آتی ہے وہ بات جو اس کے رسم اور رواج کے ساتھ سیٹ ہے، جو اس کے ماحول کے مطابق چلا کرتی ہے، جو اس کے روزانہ کے معمولات کے اندر داخل ہے، اسی طرح وہ جینا پسند کرتا ہے۔ رمضان آیا تو اس نے سوچا کرنا کیا ہوگا، تو سب سے پہلا پرشن اس کے سب دماغ کے اندر آئے گا افطاری کا انتظام، سحری کا انتظام، کھانے پینے کی ویرائٹی، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن و فکر کے اندر آئے گی اور 6-4 گھنٹے کے اندر وہ پورا فریج بھر کر کے رکھ دے گا کہ رمضان میں کہیں مجھے ادھر ادھر کسی بوتل کے خریدنے کی خاطر نہ جانا ہے۔ شربت کے انتظام، یہ انسان سوچتا ہے اور اس کا انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 10 دن گزرتے ہیں، 12 دن گزرتے ہیں، سوچتا ہے عید بڑی ہے، عید بڑی ہے، کپڑے وپڑے خریدنے ہیں، شاپنگ مارکیٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ انسان اپنا مقصد سمجھتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، درزی کے پاس چلا جاتا ہے، کپڑے سلانے کی فکر کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ دن ہوتے ہیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اب عید آئے گی تو میں کہاں عید کے دنوں میں گھومنے جاؤں گا۔ یہ ہم سوچتے ہیں اور یہ ہماری زندگی کے اندر پلاننگ چلتی رہتی ہے اور یوں ٹائم اور وقت گزر جاتا ہے۔ چھٹیوں کو کیسے گزارا جائے اس کی فکر کے اندر وہ چلتا ہے اور پھر چھٹیوں کو بھی گزار دیتا ہے۔ اے بندے خدا، کیا تم نے سوچا یہ زندگی جو تیرے پاس ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ سانسیں جو تو لے رہا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کس لیے تیرے اندر آتی اور جاتی رہتی ہے اور اس کے اوپر تیرا کنٹرول کتنا ہے؟ زندگی کیا تیری خریدی ہوئی ہے؟ زندگی کے اندر جو سانسیں چل رہی ہے کیا اسے خریدا جا سکتا ہے؟ بتانا ذرا، تیرے انگ اور اعضاء کو ہاں نقلی لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو روح موجود ہے اسے کوئی کنٹرول دے سکتا ہے؟ اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ وہ کسی کے بس میں اور اختیار میں آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی، وگنان بہت آگے پہنچ چکا ہے اور بہت کچھ اس نے کر لیا ہے۔ انسان کے بال کتنے ہوتے ہیں اور کب بڑا کرتے ہیں، اس کا حجم کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، یہ سائنس آپ کو بتا دے گا۔ انسان کے شریر کے اندر انگ کتنے ہیں وہ سائنس آپ کو بتا دے گا۔ انسان کے اندر سانسیں 24 گھنٹے میں کتنی آ جا سکتی ہے وہ ایک آنکڑا بتا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، بلکہ آپ وگنان سے کہیں کہ میں صرف اپنے ایک ہاتھ کا وزن کرنا چاہتا ہوں تو سائنس آپ کو کر کے دے دے گا کہ ہاں آپ کا ہاتھ اتنے کلو کا ہے، آپ کا پاؤں اتنے کلو کا ہے، آپ کے
آپ کے سینے کے اندر جو چھپا ہوا دل ہے اس کا وزن اتنا ہے، اس کا ہضم اتنا ہے، اس کے اندر اتنی نڑی بلاک ہے، اتنا بلاک لگ چکا ہے اور اتنے کا آپریشن کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو سائنس بتا دے گا، لیکن سائنس حیران ہے اس بات پر کہ انسان کے شریر کے اندر جینے کا جو پاور ہے، انسان کے اعضاء کے چلنے کی جو طاقت شکتی ہے، طاقت ہے، اور جس ذریعہ سے چلا کرتی ہے اسے روح کہا جاتا ہے. سائنس حیران ہے، بڑے سارے اس نے پریاس کر ڈالے، بڑے سارے ریسرچ کر ڈالے، لیکن وہ یہ پتا نہ چلا پایا کہ روح آئی کیسے اور روح گئی کیسے. ہے آپ کے پاس کوئی داخلہ کیا ہے کسی سائنسدان نے دعویٰ؟ یہ جو میں بولا ہوں وہ ساری چیزیں اس نے دعوے کیے ہیں اور ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، مولوی میں بھی لوگ کرتے ہوں گے یہ ساری چیزیں. لیکن روح کے بارے میں خود قرآن فرماتا ہے یسألونک عن الروح، محبوب تمہیں روح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے. قل ان الروح من امر ربی، آپ فرماتے ہیں بے شک روح رب کے حکم سے آیا جایا کرتی ہے، اس پر کسی کا اختیار اور کسی کا کنٹرول نہیں ہے. اچھا خاصا انسان سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ساری چیزیں اس کے دماغ میں فکر میں چلا کرتی ہے، سالوں کے جینے کے پریاس کرنے کی وہ کوششیں کر رہا ہوتا ہے، اچانک روح کھینچ لی جاتی ہے، وہ انسان مر کر کے رہ جاتا ہے. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. کس سے آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں؟ کسی سے نہیں. حضرت میرا 17 سال کا بچہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ 17 سال کا بچہ 117 سال کا ہو جائے. بتائیے کیا اس کے لیے فارمولا ہے؟ بتائیے کون حضرت آپ کو بتا سکتے ہیں؟ پوچھئے ڈاکٹر سے، میں اپنے بچے کو جوان دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی اس کے نام پر لکھوانا چاہتا ہوں، میری زندگی جو باقی ہے نکال کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے، میرا بچہ 120 سال کا ہو جائے، یہ مجھے پسند ہے. میرے بچے کی شادی میرے بچے کے بچوں کی شادیاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا فارمولا بتائے، لیکن نہیں کوئی بتا سکتا، نہیں لایا جا سکتا. ایکسیڈنٹلی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے، کبھی موت آتی ہے انسان چلا جاتا ہے، بیماریوں کے اندر انسان چلا جاتا ہے. بات ایک ہی ہے، انسان سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے ایک انمول تحفہ ہے جو میرے تیرے پروردگار نے ہمیں دیا ہے. نہ کوئی دے سکتا تھا، نہ کوئی دے سکتا ہے. پروردگار کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ انمول ہیرا عطا فرمایا ہے جسے کہیں سے خریدا نہیں جا سکتا، جس کو کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی لا نہیں سکتا. دنیا چاہے کتنی بھی پرگتی کر کے چلی جائے، لیکن زندگی نہیں لائی جا سکتی، زندگیاں نہیں بنائی جا سکتی. روبوٹ بنائے جا سکتے ہیں، روبوٹ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن زندگیاں، اصل زندگیاں نہیں خریدی اور نہیں لائی جا سکتی. تو اے انسان ذرا اپنے رب کا شکر تو کر، اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر غور تو کر، اپنے شریر کے اندر جھانک کر کے تو دیکھ رب نے کتنے سارے احسان تجھ پر کیے ہیں، رب نے کتنا سارا کرم تجھ پر فرمایا ہے، رب نے کتنی ساری چیزیں جو کروڑوں اور لاکھوں روپے دے کر کے بھی نہیں خریدی جا سکتی، رب نے تجھے فری میں دی ہے. کوئی اس کے اوپر کوئی چیز رب نے مانگی نہیں ہے. انسان میں تجھے آکسیجن دے رہا ہوں جو کسی زمانے کے اندر لاکھوں دینے کے بعد بھی نہیں خریدا جا سکتا تھا. بہت دور کی بات نہیں، 2-3 سال کا مسئلہ ہے، نہیں خریدا جا سکتا تھا. انسان آکسیجن کے لیے حیران تھا. ذرا مارکیٹ میں جا کر کے پوچھ آکسیجن کی قیمت کیا ہوا کرتی ہے. یہ کروڑوں کی چیز تیرے شریر کے اندر چلا کرتی ہے. تو افزو ملین بلینز کا انسان ہے، تیرے اندر یہ ساری چیزیں، اس کی قیمتیں نہیں لگائی جا سکتی. انسان ذرا سوچ تو صحیح، رب نے کتنے سارے کمالات تجھ میں رکھے ہیں اور کہا کیا ہے. اتنی ساری چیزیں دینے کے بعد نہ 8-10 ہزار روپے اگر کسی کو کوئی پگار دے رہا ہو نا، تو بتائیں ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. ہمارے حساب سے بات کروں تو یا آپ کے حساب سے بات کروں؟ ہمارے حساب سے بات کی جائے، ماحول چل رہا ہے حساب سے 8-10 ہزار کے اندر ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے کے آپ مزدور ہیں، آپ کہیں جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے. رات کو 2 بجے کہا جائے امام صاحب اٹھیے نماز جنازہ پڑھنی، آپ منع نہیں کر سکتے. ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، الحمدللہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزیں ہیں.
اور عام انسان کے اعتبار سے دیکھ لیں، کہا جاتا ہے 12,000 روپے دے کے آپ کو 10-12 گھنٹے یہاں پر موجود رہنا پڑے گا، کہیں جانا ہو کہیں آنا ہو، بچے کو اپنے میڈیکل لے جانا ہو تو بھی ہماری اجازت دینی پڑے گی۔ آپ ذرا سوچیں، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر چلا کرتی ہے۔ رب نے آپ سے کیا مانگا ہے؟ پروردگار نے آپ سے کیا مانگا ہے؟ کچھ بھی نہیں مانگا۔ ہاں رب نے کہا ہے اے انسان میں نے تجھے عبادت کے لیے بنایا ہے، تو عبادت کر لے، تجھے عبادت کے لیے بنایا ہے تو عبادت کر جا، اور یہ عبادت تیرے فائدے کے لیے ہے۔ کیوں فائدے کے لیے ہے؟ کہ شیطان نے چیلنج کیا ہوا ہے، مولا پروردگارہ ٹھیک ہے، یہ تو جو مجھے دھتکار کر کے مردود کر کے زمین میں ڈالتا ہے، میں جاؤں گا لیکن زمین میں جتنے آئیں گے ان ساروں پر پریاس کرتا رہوں گا، اور ان ساروں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوششیں کرتا رہوں گا، کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ بندوں کو میں بہکا کر کے رکھ دوں گا، گناہوں کے اندر ملوث کر کے رکھ دوں گا۔ رب عز و جل نے کہا ٹھیک ہے شیطان، جا تجھ سے ہو سکتا ہے وہ کر لے، جو تیرا ہے وہ تیرا رہے گا، جو میرا ہے وہ تیرا ہو نہیں سکتا۔ اتنے موقع ہمیں نصیب آتے ہیں۔ رمضان ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، گولڈن چانس ہے، جو ہمیں سنورنے سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، جو ہمارے اندر سدھار لاتا ہے، جو ہمارے اندر ایک سوچ جگا دیتا ہے کہ رب کسے کہا جاتا ہے، رب کا ڈر کیا ہوا کرتا ہے۔ وہ ساری چیزیں رمضان لے آتا ہے، تو رب عز و جل کا کرم اتنا ہوتا ہے کہ وہ شیطان بند کر دیا جاتا ہے، وہ شیطان زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر کا جو ہے وہ نہیں جایا کرتا۔ ہم انسان نما نظر آتے ہیں، انسان تو دکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کئی سارے اور پرکار موجود ہوتے ہیں، کئی ساری کیٹیگریاں دوسری بھی موجود ہوتی ہے، جو ہمیں رمضان کے اندر بھی اس بات پر ابھارتی ہے۔ ٹھیک ہے لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ رکھ لیں، مجھ سے نہیں رکھے جا سکتے، لوگ بھوکے رہ سکتے ہیں رہ لیں، پر میں بھوکا نہیں رہ سکتا، میں کھائے پی کر زندگی گزار نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے پیسوں کا مسئلہ ہو، میں 2-5 ہزار زیادہ دے دوں گا، لیکن رمضان مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ مل جائیں گے آپ کو کئی سارے ایسے بے حیا ہوں گے، آپ کو دین کے اندر کھاتے پیتے مل جائیں گے، اور ان کو حیا بھی نہیں آتی ہوگی، ان کے اندر رمضان کی قدریں نہیں آیا کرتی، ان کے اندر رمضان کے اندر جو ہونا چاہیے وہ سارا معاملہ نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب کتابیں پڑھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے شیطان ایک پرکار کا نہیں ہوتا، کوالٹی یاد رکھ لینا، شیطان کی ککشا یاد رکھ لینا، کس پرکار کے شیطان ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے شیطان 2 پرکار کے ہوتے ہیں۔ شیطان کتنے؟ 2 پرکار کے ہوتے ہیں۔ ایک شیطان جناتوں میں کے ہوتے ہیں، اور ایک شیطان انسانوں میں کے ہوتے ہیں۔ باندھا کون جاتا ہے؟ جناتوں والا باندھا جاتا ہے، انسانوں والا نہیں باندھا جاتا۔ شیاطین الانس و شیاطین الجن، جنوں کے شیطان ٹھیک ہے انہیں باندھ دیا جاتا ہے تو وہ ہمارے تک نہیں آتے ہیں، ہمیں پریشان نہیں کرتے ہیں، لیکن شیاطین الانس ہوتے ہیں، انسانوں میں کے شیطان ہوتے ہیں، وہ کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں۔ چل کیا جائے گا مسجد، 20 رکعت امام پڑھائے گا، 17 رکعت عشاء کی پڑھے گا، اتنی بڑی نماز سے کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ یہیں بیٹھ ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا آئی پی ایل کے اندر دیکھ تو صحیح، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، وہ اتنے کروڑ کا، یہ اتنے کروڑ کا۔ انسان اس فکر میں لگا ہوا ہے مسجد کی صفیں خالی ہو۔ شیاطین الانس انسان کے دماغ کے اندر خیال ڈالتے ہیں۔ دیکھ شیطان خان نے کون سی فلم لائی ہے، ذرا اسے بھی دیکھ لے، پچھلے دنوں وہ لایا تھا، اس کے اندر اتنے کروڑ کا بجٹ نکلا تھا، اس کے اندر اتنے کروڑ کی لاگت ہے، اتنے ٹکٹ بک چکے ہیں۔ یہ شیاطین الانس دماغ کے اندر ڈالتے ہیں۔ شیاطین الانس ہمارے خیالوں کے اندر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان تھا، عبادتوں کا مہینہ تھا، عید کون سی رمضان کے اندر آتی ہے، وہ شوال کے اندر آتی ہے، اس کے اندر تو گناہوں کے بازار کھلنے چاہیے۔ رب عز و جل پروردگار جو اتنی عظیم زندگی، اتنا بڑا تحفہ، انمول تحفہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں کہتا ہے عبادت کر، شیطان کی اتباع نہیں کرنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ جانا۔ انسان کہتا ہے مولا پروردگار رمضان تیرا تھا، اب میں تیری بندگی نہیں کر سکتا، اب میں شیطان کے قدموں پر چلا کروں گا۔ جب شیطان کے قدموں پر انسان چلتا ہے،
جب شیطان کی پیروی انسان کرتا ہے، جب شیطان کے راستے پر انسان چلا جاتا ہے تو پھر اسے حیرانیاں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جب شیطان کے راستے پر انسان جاتا ہے تو اسے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ جب شیطان کے راستے پر انسان جاتا ہے اسے رسوا ہونا پڑتا ہے۔ جب شیطان کے راستے پر انسان جاتا ہے تو اسے جہنم میں جانا پڑ جاتا ہے، ورنہ رب نے انسان سے پیار کیا ہے، رب نے انسان سے محبت کی ہے، رب بندوں سے پیار کرتا ہے، یقیناً وہ پیار کرتا ہے اور پیار سے معاملات بھی فرماتا ہے۔ کبھی شب برات دے دیتا ہے، کبھی شب قدر دے دیتا ہے، رمضان کا پورا مہینہ دے دیتا ہے، ہفتے کے اندر جمعہ کا دین دے دیتا ہے۔ یہ ساری عظمت والی گھڑیاں دیتا ہے رب عز و جل، بگڑنے کے لیے نہیں، سدھرنے کے لیے دی جاتی ہے، سنورنے کے لیے دی جاتی ہے، صرف ایکٹنگ کرنے کے لیے نہیں، ریئلٹی کے لیے دی جاتی ہے کہ انسان حقیقت کو سمجھ کر کے آگے آ۔ یہ چند سالوں کی زندگی کو یوں برباد نہ کیا کر، برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ جب اتنا رب نے کرم فرمایا ہے، اتنا عظیم تحفہ دیا ہے اور یوں یہ برباد ہو جائے گا تو قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، انسان تجھے ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جانا ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور آپ ذرا سوچیں اس کا جواب کیسے دے سکتے، اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہوگا ہمارے پاس موقع۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، رمضان کا مہینہ آپ کو انوکھی لگ رہی ہوں گی، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر یہ لاسٹ دن رہا تو کل وہ چھوٹنے والا ہے، اور کل اس کا ساتھی بھی مارکیٹ میں لانچ ہونے والا ہے، اور کئی سارے لوگ اس کی فکر میں ہیں کہ کب میں چھوٹوں اور کب جاؤں سنیما ہال۔ مسجدیں تو خالی ہو جاتی ہیں، ٹاکیز بھر جاتی ہیں، مسجدیں تو خالی ہو جاتی ہیں، گناہوں کے بازار گرم ہو جاتے ہیں۔ مسجدیں تو خالی ہو جاتی ہیں لیکن گناہوں کے شوق بڑھ جاتے ہیں۔ اتنے سارے نمازی آپ ڈھونڈنے جائیں نہیں مل سکتے، آپ فون کر کے تھک جائیں آپ لا نہیں سکتے، غائب کہاں ہو جاتے ہیں؟ غائب ہوتے نہیں، کیے جاتے ہیں۔ میں شیطان کو قصوروار نہیں کہتا، لیکن انسانوں کے اندر جو شیطان ہوتے ہیں وہ یقیناً قصوروار ہیں، وہی ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ ساری باتیں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ انسان سوچ لے میں رب کا بندہ، یہ بھی رب کا بندہ، ایک نماز چھوڑنے کا سخت عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے، رب کے غضب کو دعوت دینا ہے، بے برکتیوں کو دعوت دینا ہے، جہنم میں جلنے کے وعدے کیے گئے ہیں۔ تو میں اپنے بھائی کو بچا لوں، لاؤ سے نماز پڑھوا لوں، میں اپنے بھائی کو بچا لوں، لاؤ اس کو مسجد کا مسافر بنا دوں، میں اپنے بھائی کو بچا لوں، لاؤ اس کی زبان کے اندر درودوں کی تسبیحیں ڈال دوں۔ یہ ساری چیزیں انسان کر سکتا تھا لیکن کرے گا نہیں، سپورٹ کرے گا، عبادت کے کاموں میں نہیں کرے گا، نیکی کے کاموں میں نہیں کرے گا، سپورٹ کرے گا۔ ہاں کسی مسلمان سے جھگڑا ہو رہا ہے، یہ ساتھ میں کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے اس نے تجھے ایک گالی دی، 2 گالی دینا میرا حق بنتا ہے، اس کی کیا اوقات تھی میرے اوپر ہاتھ اٹھائے، میں اس کا قتل کر دوں گا۔ یہ انسان کو جذبات دلاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں بتاؤں مومن کسے کہا جاتا ہے؟ کن سے کہا جاتا تھا پتہ ہے؟ صحابہ اکرام، جنہیں اپنی جانوں کی فکر نہیں تھی، حضور کی جان کی فکر۔ ان سے حضور نے کہا صحابہ میں بتاؤں مومن کسے کہا جاتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بتائیں مومن کسے کہا جاتا ہے؟ حضور نے کہا مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرا مومن بھائی اپنی جان اور مال کو محفوظ سمجھے، یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ میں جائے گا تو یہ ہڑپ کر جائے گا، غضب کر جائے گا، ڈاکہ زنی کر دے گا، نہیں، بلکہ مومن اس کے حفاظت کے ساتھ رکھے۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں، گناہوں کی لتوں نے ہمیں اتنا خراب اور اتنا برا کر دیا ہے کہ ہم مومن اور مسلم کے ڈیفینیشن کے اندر بھی نہیں آتے، ہم اپنے آپ کا انٹروڈکشن مومن اور مسلم کے ناطے بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی صفت ہے ہی نہیں، ایسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے جو کسی مومن کی ہو سکتی ہے، جو کسی مسلم کی ہو سکتی ہے۔ ہاں سارے برے نہیں ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نا، وہ غلط ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، کئی ساری چیزیں غلط ہے، ورنہ ہمارا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ اے انسان، رب عز و جل نے زندگی دی ہے تو کتنا بڑا کرم فرمایا ہے، کتنا بڑا کرم فرمایا ہے، ذرا دیکھیں نا رب کا کرم۔ حضرت عثمان بن عفان
امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین کتنے بڑے صحابی ہیں. نبی نے دو شہزادیاں انہیں عطا فرمائی. ایک شہزادی کوئی دے دینا تو جمائی کا بڑا وقار ہوتا ہے. سسر جی بھی جمائی کے آنے پر خاموش ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ماحول دوسرا ہے. عثمان ذو النورین باحیا ویکتی جن کو حضور نے دو شہزادیاں ایک کے بعد دیگر عطا فرما دی. عثمان ذو النورین آ کر کے کہتے یا رسول اللہ رب العزت بندے کے ساتھ کتنے فرشتے رکھتا ہے؟ انوکھا سوال ہے. کتنے فرشتے رکھتا ہے؟ اور حضور نے کہا عثمان ایک فرشتہ دائنی سائڈ ہوتا ہے, ایک بائیں سائڈ ہوتا ہے, ایک سیدھی طرف ایک الٹی طرف ہوتا ہے. سیدھی طرف والے فرشتے کے اوپر حکم یہ ہے کہ وہ بندے کی نیکیاں لکھ لیں. نیکی کرے تو لکھ لیں, نیکی کا ارادہ کرے تو بھی لکھ لیں. الٹی طرف والے فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ گناہوں کو لکھے, لیکن ڈائریکٹ نہیں. الٹی جانب بائیں طرف والا لیفٹ سائڈ جو فرشتہ ہے اسے آرڈر ہے کہ گناہ لکھنے سے پہلے پرمیشن لے دائیں سائڈ کی طرف والے سے. جو سیدھی طرف والا فرشتہ ہے اسے پرمیشن لے کہ میں لکھوں اس کا گناہ یا نہ لکھوں. حضور فرماتے 3 مرتبہ پوچھتا ہے وہ فرشتہ جو بائیں طرف ہے. جو الٹی دشا میں ہے وہ 3 مرتبہ پوچھتا ہے. پہلی مرتبہ پوچھتا ہے تو وہ سیدھی طرف والا فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ, ابھی رک جاؤ. کچھ وقت گزرتا ہے, لکھ لو گناہ, کہا رک جاؤ. تیسری مرتبہ پوچھتا ہے لکھ لو گناہ, کہا اب لکھ ڈال اس کا گناہ. یہ بندہ کتنا بے حیا ہے. فرشتہ کہتا ہے یہ کتنا بے حیا ہے بندہ کہ اسے اپنے رب کے بارے میں بھی نہیں معلوم, اس کو رب کے بارے میں بھی نہیں پتا, اور ہم فرشتے جو اس کے بغل میں ہے اس سے بھی حیا نہیں کرتا ہے. اب لکھتا, تب جا کر کے گناہ لکھتا. پھر حضور فرماتے عثمان ایک فرشتہ سر کو پکڑے ہوئے ہے. دھیان سے سنیے گا, ریئل چیز ہے, حقیقت چیز ہے. ایک فرشتہ سر کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے. جب بندہ تکبر کرتا ہے, جب بندہ گھمنڈ کرتا ہے, اس کے اندر اہنکار آ جاتا ہے, بڑا بننے کا شوق اور من آ جاتا ہے, اور جب لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو فرشتہ اس کو سر کے پکڑ کر کے ہلاک کر دیتا ہے. اور جب وہی بندہ رب کے سامنے عاجزی ظاہر کرے, انکساری ظاہر کرے, اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے پرگتی عطا فرماتا ہے. فرشتہ اسے آگے کی منزلوں کے لیے رہنما بن جاتا ہے, اس کا معین اور مددگار بن جاتا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں عثمان کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے ہونٹوں پر رکھے ہوتے ہیں. ہونٹوں کے اوپر کام کیا ہے پتہ ہے؟ حضور پاک پر جتنے درود پڑے جائیں وہ سارے لکھ لیا کرتے ہیں. کچھ فرشتے منہ کے پاس رہتے ہیں تاکہ منہ کے اندر, انسان کے منہ کے اندر سانپ یا حشرات الارض, زمین کے جو کیڑے مکوڑے ہیں, بے خیالی میں کہیں انسان کے منہ میں نہ چلے جائیں. دیکھیں نا رب کا پیار کتنا ہے. کچھ فرشتے آنکھوں پر مقرر کیے ہوئے ہیں, صرف آنکھوں کی حفاظت کے لیے. نازک چیز ہے, حفاظت کی ضرورت ہے, تو فرشتے وہاں پر بھی رکھے ہوئے ہیں. اچانک سے کوئی چیز آتی ہے, آنکھ بند ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی عقل, اپنے سینس سے یہ کام کیا. نہیں, رب نے دیا ہوا ہے. یہ ساری سسٹم رب نے تیرے ساتھ رکھی ہوئی ہے. یہ سارا نظام رب نے تیرے ساتھ بنایا ہوا ہے اور تیری حفاظت کی ہے. یہ رب نے تجھے سیفٹی سسٹم دیا ہوا ہے. رب کا کرم تو دیکھ, رب کا احسان تو دیکھ, فضل تو دیکھ کہ ہر چیز سے تجھے بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ رب کا پیار ہے, رب کی محبت ہے. رب نے کہا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین, شیطان انسان کا دشمن ہے. یہ شیطان انسان کا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, انسان کو اسے دشمن سمجھ, اس کے نقوش پر نہ چلا کر, اس کے کہنے پر نہ جایا کر, اس کی باتوں کو نہ مانا کر. اس کی باتوں کو تو مانے گا وہ تجھے تیرے لیے سجدے کو مہنگا بنا دے گا. اس کی باتوں کو مانے گا, سجدے کا وزن تجھے لگنے لگ جائے گا. جب تو اس کی باتوں کو مانے گا تو تجھے نیند قیمتی لگے گی, فجر کی نماز تجھے معمولی اور ہلکی محسوس ہونے لگے گی. جب تو شیطان کی بات مانے گا, تیرا اپنا مال, تیرے دولت تجھے بڑے پیارے لگیں گے, رب کی راہ میں خرچ کرنا مشکل ہو جائے گا. جب تو شیطان کی بات مانے گا, تجھے اپنے احباب اور رشتہ دار تو پیارے لگیں گے, لیکن رسول اللہ کے گھر والے تجھے پیارے نہیں ہو سکتے. انسان تو شیطان کے قدموں پر نہ چلا کر, شیطان تمہیں حکم دیتا ہے انما یامر بالفحشاء والمنکر
کر، یقیناً شیطان بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیا کرتا ہے، شیطان تمہیں گھبراہٹ دیتا ہے، بھکاری پنے کا خوف تمہارے اندر ڈال دے گا، شیطان رزق کے معاملات میں تمہیں خوف زدہ کر دے گا، شیطان ساری چیزوں میں تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ اے انسانوں، شیطان کے راہوں پر نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے۔ عزم کر کے اٹھیں کہ رمضان کے اندر جس سکون کے ساتھ میں جی رہا تھا، شیطان سے چھٹا ہوا تھا، تو وہ جنوں کے شیطان بندے ہوئے تھے، یہ جو کھلے ہوئے شیطان انسانوں کے شیطان ہے، اس سے بھی مجھے بچ جانا ہے، ان سے بھی دوری اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو چیک کرنا چاہو نا، اچھا ہے کہ برا تو اس کے دوست کو دے۔ کیا کہا؟ اس کے فرینڈ کو دیکھ لو کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے اندر جو جو ساری چیزیں ہوں گی اس کے اندر بھی ہوں گی، دیکھ لینا دوست کس کو بنا رہے ہیں، دوست کس کو بنا رہے ہو۔